موسیٰ آرکائیو کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستوں، آپ سب فرعون کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ جو صرف اور صرف اپنے آپ کو رب منوانے پہ بضد تھا، اور جو بھی اس کی نافرمانی کرتا وہ اس کو بے دردی سے قتل کروا دیتا۔ فرعون کی اکلوتی بیٹی بھی تھی جس کا نام تاریخ میں سکوٹیا لکھا ہے۔ سکوٹیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر مصر سے دور دراز ملک آئرلینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں واقع ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کی اکلوتی بیٹی مصر سے لاکھوں میل دور آئرلینڈ کی اس وادی میں کیسے پہنچی؟ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب فرعون کی بیٹی بیمار ہوئی تھی تو کیسے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک رال سے تندرستی نصیب ہوئی۔ دوستو، یہ قبر آئرلینڈ سے دور ٹرالی نامی قصبے میں موجود ہے۔ ٹرالی کی یہ وادی اپنے اندر کئی صدیوں پرانی کہانیاں سمیٹے ہوئے ہے جو آئرلینڈ کے لوگوں میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی ہیں۔ یہ کہانیاں سکوٹیا نامی فرعون کی بیٹی سے جڑی ہیں جو اپنے دور کی طاقتور ترین حکمران تھی۔ اس وادی میں نہ صرف اس کی قبر موجود ہے بلکہ اس وادی میں بہت بڑی جنگ بھی لڑی گئی۔ یہ جنگ سکوٹیا اور یہاں کے مقامی لوگوں میں لڑی گئی تھی کیونکہ سکوٹیا اور اس کے ساتھی جدید جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے اور بہت بہتر حکمت عملی بھی رکھتے تھے، لہٰذا وہ یہ جنگ جیت گئے۔ انہوں نے اس علاقے کو اپنا مسکن بنا لیا اور ان کی آنے والی نسلیں یہاں ہی پروان چڑھنے لگیں۔ قدیم روایات کے مطابق آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے لوگ فرعون کی بیٹی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں اسکوٹ کہا جاتا ہے۔ قدیم روایات کے مطابق اس شہزادی کو محبت کی پاداش میں مصر سے دربدر کر دیا گیا تھا۔ اصل میں یہ شہزادی اپنے محل میں موجود ایک بدصورت غلام پر عاشق ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شہزادی اس عارف نامی غلام کے قریب تر ہوتی چلی گئی اور اپنے امور سلطنت میں بھی دخل اندازی کی اجازت دینے لگی۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر دوسرے غلاموں کو شہزادی پر شک ہونے لگا، لہٰذا انہوں نے شہزادی کی جاسوسی کا فیصلہ کیا۔ دوستوں، کچھ ہی دنوں میں ان کو اس بات کا یقین ہو گیا، لہٰذا انہوں نے یہ سارا ماجرا فرعون کے سامنے رکھ دیا۔ فرعون یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی کو دربار میں طلب کیا۔ جب فرعون کی بیٹی سکوٹیا نے محبت کا اعتراف کرتے ہوئے عارف کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو فرعون نے سکوٹیا کو ملک سے دربدر کر دیا اور عارف نامی غلام کو قید میں ڈلوا دیا، جس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، جب شہزادی سکوٹیا کو مصر سے نکالا گیا تو اس وقت مصر ایک عظیم طاقت کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مصر کے اقتدار کو گرہن لگ گیا کیونکہ اسی دور میں بنی اسرائیل کے خروج اور فرعون کے گھر آگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ کچھ مورخین ایتھوپیا کے جنگجوؤں کی مصر پر یلغار کرنے کو بھی اس دور کا واقعہ قرار دیتے ہیں۔ مصر سے نکالے جانے کے بعد سکوٹیا نے اسپین میں قیام کیا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس شہزادی کو یہ علاقہ بھی راس نہ آیا۔ سکوٹیا بہت سے ہیرے جواہرات اور دولت کی مالک تھی، اس لیے اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی شامل ہوتے گئے۔ اسپین کو چھوڑ کر یہ قافلہ سفر کرتا کرتا ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچا۔ دوستو، یہی وہ جزیرہ ہے جسے آج آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ جب سکوٹیا اور اس کے قافلے والے یہاں آ کر آباد ہوئے تو وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ چونکہ شہزادی سکوٹیا اور اس کے ساتھی جدید ہتھیار رکھتے تھے، اسی بنا پر انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کو شکست دے کر وہاں قیام کر لیا اور یہاں کے تمام تر وسائل پر بھی قبضہ کر لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کی نسلیں پھلنا پھولنا شروع ہوئیں تو انہوں نے اسکاٹ لینڈ پر بھی اپنی کالونیاں تعمیر کر لیں اور اس جگہ کا نام اپنی ملکہ کے نام پر اسکاٹ لینڈ رکھ لیا، جو آج اسی نام سے مشہور ہے۔ اس علاقے میں ایک پتھر بھی موجود ہے جس کو قسمت کا پتھر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس پتھر کے بارے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پتھر کی اصل مالک بھی سکوٹیا ہی ہے۔ جب بھی آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں کسی کو راجہ چنا جاتا ہے تو اس پتھر پر بٹھا کر تاج پوشی کی جاتی ہے۔ یہ پتھر اتنا قیمتی مانا جاتا ہے کہ اس پتھر کی وجہ سے کئی جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں، جبکہ ملکہ سکوٹیا کی موت آئرلینڈ میں ایک جنگ کے دوران ہی ہوئی تھی۔ یہاں کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ سب باتیں محض مقامی روایات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن زیادہ تر مورخین اسے حقیقت پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ ایک دفعہ فرعون کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی۔ بے شمار مالج اس کا علاج کرنے آئے لیکن وہ اس کو ٹھیک کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ فرعون نے پوری سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو میری بیٹی کو صحت یاب کرنے میں کامیاب ہوگا اس کو بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حکیم اس کا علاج نہ کر سکا۔ آخرکار فرعون کو کاہروں نے بتایا کہ ایک بچہ دریائے نیل کو پار کر کے آئے گا اور اپنی رال سے اس کا علاج کرے گا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کسی ایسے واقعے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی دریائے نیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو پانی پر تیرتا ہوا ایک صندوق نظر آیا۔ فرعون نے صندوق کو پانی سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ صندوق کے اندر ایک مہتاب چمک رہا ہے۔ اس چاند جیسے بچے کے چہرے سے ایک نور کی کرن پھوٹی جس نے فرعون کی بیوی کا دل منور کر دیا، لہٰذا یہ عورت اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئی اور پرورش شروع کر دی۔
नाज़रीन, ये वही फ़िरौन था जो अपने तख्त की खातिर हज़ारों बच्चों को कत्ल कर चुका था और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इसी फ़िरौन के घर में पालना शुरू कर दिया। इसी दौरान फ़िरौन को अपनी बेटी का ख्याल आया कि शायद यही वो बच्चा है जिसकी राल से इसकी बेटी सेहतयाब होगी। लिहाजा फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुंह की राल अपनी बेटी के जिस्म पर लगाई, जिससे वो सेहतयाब हो गई। नाज़रीन गिरामी, इससे ये साबित होता है कि अल्लाह जो चाहता है वो होकर रहता है। जी तो मूसा आर्काइव के प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।